بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خدا کا شکر ہے کہ ہم اس کی حضوری میں ہیں جو ہمارے لیے ہوا، جس نے ہمارے لیے نجات کا بہت بڑا کام کیا، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے پاس آئیں، اس کی حضوری میں اس کی عبادت بندگی کریں۔ میں شکر گزاری کرتی ہوں خداوند کی کہ اس نے یہ موقع بخشا کہ ہم اپنی زندگیوں کے لیے کلام مقدس میں سے سیکھیں۔ جن کے پاس بائبل مقدس ہے میرے ساتھ نکالیں متی رسول کی انجیل، اس کا 15واں باب 22 سے لے کر 28 آیت تک۔ پھر یسوع وہاں سے نکل کر سور اور سیدا کے علاقہ کو روانہ ہوا، اور دیکھو ایک کنانی عورت ان سرحدوں سے نکلی اور پکار کر کہنے لگی، اے خداوند ابن داؤد مجھ پر رحم کر، ایک بدرو میری بیٹی کو بہت ستاتی ہے۔ مگر اس نے اسے کچھ جواب نہ دیا، اور اس کے شاگردوں نے پاس آ کر اس سے یہ عرض کی کہ اسے رخصت کر دے، کیونکہ وہ ہمارے پیچھے چلاتی ہے۔ اس نے جواب میں کہا کہ میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا اور کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا۔ مگر اس نے آ کر اسے سجدہ کیا اور کہا، اے خداوند میری مدد کر۔ اس نے جواب میں کہا، لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈال دینا اچھا نہیں۔ اس نے کہا، ہاں خداوند، کیونکہ کتے بھی ان ٹکڑوں میں سے کھاتے ہیں جو ان کے مالکوں کی میز سے گرتے ہیں۔ اس پر یسوع نے جواب میں اس سے کہا، اے عورت، تیرا ایمان بہت بڑا ہے، جیسا تو چاہتی ہے تیرے لیے ویسا ہی ہو۔ اور اس کی بیٹی نے اسی گھڑی شفا پائی۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر قرآن کی برکت ہو۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں ایک کنانی عورت کا، بہت دفعہ آپ نے یہ واقعہ سنا ہے۔ ایک کنانی عورت کے ایمان کی ایک بہت بڑی مثال ہے۔ کلام مقدس میں ہم اس کو بہت طرح سے سن چکے ہیں۔ آج اس میں جو ہمارے لیے پیغام ہے وہ ہم یہ دیکھیں گے کہ ایمان میں کھڑے ہونے میں کہ کون کون سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ تو وہ عورت تھی جس کا ایسے گھروں سے تعلق تھا جن کے لیے کوئی امید نہیں تھی، جن کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں تھا، لیکن اس کا ایمان اس قدر مضبوط تھا۔ ہم آگے چل کے دیکھیں گے کہ کتنی مشکلات کا اس نے سامنا کیا، لیکن وہ اپنے ایمان کی بدولت ہی اپنے لیے فضل، رحم اور اپنی بیٹی کے لیے شفا کو لینے میں کامیاب ہوئی۔ اس عورت کا تعلق ایسے گروہ سے تعلق رکھتی تھی جن کے لیے کوئی امید، کوئی وعدہ نہیں تھا، اور دوسری بات وہ بہت دکھی تھی۔ ہم نے ابھی کلام مقدس میں سے سنا کہ اس کی بیٹی کو ایک بدرو ستاتی تھی، اور وہ اس کی وجہ سے بہت پریشان تھی، اور اپنی اس پریشانی کے حل کے لیے یسوع مسیح کے پاس وہ آئی کہ وہ اس کی بیٹی پر رحم کرے۔ وہ اس سے مدد مانگنے کے لیے اس کے پیچھے پیچھے آ رہی ہیں، لیکن یہاں پر 3 بڑی مشکلات کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلی مشکل یہ تھی کہ جب وہ پکار رہی تھی تو یسوع مسیح بالکل خاموش تھے، انہوں نے کچھ جواب نہ دیا، بہت دیر خاموش رہے۔ ہماری زندگیوں میں بھی بعض اوقات ایسا ہی ہوتا ہے، ہم کسی مشکل پریشانی میں پکارتے ہیں، التجائیں کرتے رہتے ہیں، دعا کرتے رہتے ہیں، اور ہمیں اس کا جواب نہیں ملتا۔ لیکن یہاں پر یسوع مسیح کی خاموشی، یا ہماری زندگیوں میں یسوع مسیح کی خاموشی کے پیچھے ایک مقصد ہے، ایک گہرا بھید ہے۔ یسوع مسیح ہمارے ایمان کو پرکھتا ہے، وہ ہمارے ایمان کی آزمائش کرتا ہے، ہمارے دلوں میں گہرائی تک وہ ہمیں جانچتا ہے کہ میرا بندہ یا میری بندی کس قدر مضبوط ہے۔ یہ پہلی مشکل تھی اس عورت کے لیے جو اس نے فیس کی۔ دوسری مشکل تھی رسولوں کا رویہ۔ ابھی ہم نے پڑھا کہ رسول اس سے جان چھڑانے کے لیے یسوع مسیح کو کہتے ہیں کہ اس کو رخصت کر دے، کیونکہ یہ ہمارے پیچھے چلاتی چلی، یعنی یہ شور مچاتی رہے گی، ہمیں تنگ کرے گی، اس کو رخصت کر۔ آج بھی ایسا ہی ہے، ہم میں سے بہت سے ایماندار جو ہیں وہ مجبور، دکھی یا پریشان لوگوں کے لیے فضل کا جو دروازہ ہے، یا جو یسوع مسیح کا رحم ہے، وہ ان تک پہنچے، اس کے لیے رکاوٹ بن جاتے ہیں، وہ ان کے راستہ کی رکاوٹ بنتے ہیں، اور ان کے اعمال ایسے، بعض اوقات ایمانداروں کے اعمال، ان کے الفاظ بھی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ لوگوں کی برکت جو ہے
اس تک ان کو پہنچنے نہیں دیتے. یہ بھی رسول تھے اور یہ یسوع مسیح کے ساتھ تھے. دیکھتے تھے کہ یسوع مسیح معجزے کرتا ہے, دکھی لوگوں کو یسوع مسیح تسلی دیتا ہے, ان کے مسئلے حل ہوتے ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ اس عورت کے لیے شفایت نہیں کر رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو رخصت کر دے, یہ تو چلاتی رہے گی, یہ تنگ کرتی رہے گی. یہ دوسری بڑی مشکل تھی اس عورت کے لیے. اب تیسری مشکل, پہلی تو خاموشی تھی, دوسرا رسولوں کا رویہ تھا. لیکن ان دونوں مشکلات کے باوجود, یسوع مسیح کے جواب نہ دینے کے باوجود بھی وہ عورت ڈگمگائی نہیں. وہ عورت اپنے ارادے سے پیچھے نہیں ہٹی اور نہ ہی وہ چلی گئی کہ مجھے تو کوئی جواب نہیں مل رہا, میری تو کوئی مدد نہیں کر رہا. وہ اپنے ارادے پر ڈٹی رہی, ایمان میں کھڑی رہی. اور کیا ہوا, اگر یسوع مسیح کچھ بولے بھی تو یسوع مسیح نے کیا کہا کہ میں تو اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا اور کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا. یعنی اس عورت کا تعلق اسرائیلی قبیلے سے نہیں تھا, تو اس کو یہ جواب ملا جو کہ ایک بہت ہی کڑوے الفاظ تھے اس کے لیے. لیکن اس عورت کا ایمان اور اس عورت کی انکساری دیکھیں کہ وہ اس کے باوجود کیا جواب دیتی ہے یسوع مسیح کو کہ کتے بھی اپنے مالک کی میز سے گرے ہوئے ٹکڑوں کو کھاتے ہیں. یعنی اپنی شفا کے لیے, اب اس یسوع سے رحم لینے کے لیے اپنے آپ کو اس نے کتوں کے برابر بھی بننے سے انکار نہیں کیا, اور اتنا اپنے آپ کو حلیم کر لیا یا اتنا اپنے آپ کو کنکر بنا لیا کہ اس نے کہا کہ مجھے یہ بھی قبول ہے کہ تو مجھے صرف کہہ ہی دے گا, میری مدد کر. اس کے الفاظ بھی بہت مختصر تھے, اس نے بہت زیادہ یہ دفعہ بولا نہیں. اس نے کہا یسوع میری مدد کر, مجھ پر رحم کر, ایک بدرو میری بیٹی کو ستاتی ہے. اس کا ایمان مضبوط تھا اور وہ وہاں سے فضل کو, رحم کو لے کے جانے پر یقین رکھتی تھی. اس لیے اس نے چند الفاظ میں یسوع سے ریکویسٹ کی ہے, درخواست کی ہے. اور ایسا ہی ہوا کہ جب یسوع نے دیکھا کہ اس نے اپنے آپ کو بہت حقیر, بہت کم کیا ہے, بہت چھوٹا بنا لیا ہے, تو یسوع نے اس کے ایمان کی تعریف کی اور اس سے کہا کہ اے عورت, تیرا ایمان بہت بڑا ہے. اور اسی کے بعد ان مشکلات میں سے گزر کر یسوع مسیح نے جب اس کو یہ کہا کہ تیرا ایمان بہت بڑا ہے, تو یہاں پر ہی وہ عورت اپنے ارادہ میں کامیاب ہوئی. اپنے ایمان کے وسیلہ سے اس نے اپنی بیٹی کے لیے جو شفا لینے آئی تھی اس کو ریسیو کیا. یسوع کے الفاظ تھے کہ جا, جیسا تو چاہتی ہے تیرے لیے ویسا ہی ہو. اور اسی گھڑی اس کی بیٹی نے شفا پائی. ہم نے بھی اپنی اپنی زندگیوں میں دیکھنا ہے کہ جب کبھی بھی ہم کسی مصیبت میں, کسی مشکل میں ہوتے ہیں, تو شاید وہ وقت ہے کہ جو ہمیں یسوع کے اور زیادہ قریب لے کر آ رہا ہے بجائے پیچھے ہٹنے کے. یہاں پر بدرو گرفتہ کی ایک مثال ہے. تو بہت دفعہ لوگ یہی کرتے ہیں کہ وہ کسی اور, یہ بے شک اسرائیلی قبیلے سے نہیں تھی, کسی اور طرف بھی جا سکتی تھی, لیکن وہ یسوع مسیح کے پاس آئی, وہیں سے شفا لی, رویوں کو برداشت کیا, یسوع مسیح کی خاموشی کو برداشت کیا, کرخت الفاظ کو برداشت کیا, لیکن اپنے ایمان میں مضبوط رہی. ہمیں بھی اپنے ایمان میں مضبوط رہنا ہے. کسی مشکل کی گھڑی میں, کسی مسئلے میں ہم نے اپنے ایمان سے نہیں ہٹنا. خداوند یسوع مسیح کی, خدا کی خاموشی میں بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارا ایمان نہ ڈگمگائے, ہم اپنے ایمان پر قائم رہیں. اور ایک وقت ہوگا جب یسوع مسیح جیسے اس عورت کو اس نے اس کے ایمان کی تعریف بھی کی اور اس کو جواب دیا, ویسا ہی ہمارے لیے بھی خدا کرے گا. جو ہم چاہتے ہیں, جو ہماری التجائیں ہیں, یسوع مسیح اس کا جواب دے گا. آئیں اپنے سروں کو جھکائیں. خدا ہمیں اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے.